ضعیف حدیث میں مذکور الفاظ کے ذریعے دعا کرنے کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی دعائیہ الفاظ ضعیف یا موضوع حدیث میں ہوں اور ان میں کسی قسم کی شرعی قباحت بھی نہ ہو تو کیا ہمارے لیے ان الفاظ کو مسنون سمجھے بغیر دعا میں شامل کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم ایسی دعا جو کسی وقت، جگہ، مخصوص عبادت، معین تعداد یا فضیلت کے ساتھ شریعت میں بتلائی گئی ہے۔ مثلا نماز میں دعائے استفتاح، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، اور اسی طرح سوتے ہوئے پڑھی جانے والی دعائیں یا مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ تو ان دعاؤں میں کسی ایسی دعا کو شامل کرنا جائز نہیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ان دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کی جائیں۔ اسی طرح ان دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اقتداء بھی شرط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کوئی ایسا ورد بنا لینا جو شریعت میں نہیں ہے یا ایسے ذکر کو سنت سمجھنا جو شریعت میں نہ ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شرعی طور پر ثابت دعاؤں اور اذکار میں تمام کے تمام صحیح مقاصد اور اہداف پورے حاصل کرنے کا سامان موجود ہے۔ نیز شرعی اذکار اور دعاؤں کو چھوڑ کر خود ساختہ الفاظ وہی اپناتا ہے جو جاہل ہے یا افراط و تفرید کا شکار ہے یا شرعی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 511۔ علامہ معلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس شخص کا سودا کتنے خسارے اور گھاٹے کا ہے جو کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت شدہ دعاؤں کو یکسر چھوڑ دیتا ہے اور ایسی روایات کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خود ساختہ ہیں اور انہیں بڑی پابندی سے پڑھتا ہے۔ کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے العبادہ صفحہ نمبر 524۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مختلف اوقات اور حالات سے متعلق جو دعائیں اور اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح ثابت ہیں انہی کی پابندی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد اہل علم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں جمع کر دی ہیں تاکہ لوگوں کی ان تک رسائی آسانی سے ہو سکے اور وہ غیر ثابت شدہ خود ساختہ بدعتی دعاؤں سے بچ سکیں۔ جیسے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدعاء کے مقدمے میں صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں، میں نے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دعاؤں کو جمع کرنے کے لیے لکھی ہے۔ اس کام کے لیے مجھے اس چیز نے ابھارا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجع دعاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ قصہ گو لوگوں کی بنائی ہوئی سال کے ہر دن کے لیے مخصوص دعاؤں پر دھیان دے رہے ہیں۔ یہ سب کی سب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، بلکہ کسی صحابی سے بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ کسی تابعی سے بھی منقول نہیں ہیں۔ پھر مزید برآں یہ کہ دعا میں سجا کلامی اور حد سے تجاوز کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکروہ گردانا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول شدہ دعاؤں کو ان کی اسانید کے ساتھ اپنی اس تعریف میں جمع کر دیا ہے۔ دوسری قسم دعا کی یہ قسم دعائے مطلق کہلاتی ہے۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو انسان ایسے حالات اور اوقات میں مانگتے ہیں جہاں پر شریعت میں معین کردہ کوئی دعا وارد نہیں ہے، مثلا رات کی آخری تہائی یا دیگر قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا۔ تو اس قسم کی دعاؤں کے لیے شریعت کی طرف سے دعا کے الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دعا کرنے والے کے اختیار میں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کی دعا کرے۔ اس قسم کی دعاؤں میں نیک لوگوں کے دعائیہ الفاظ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جن بعض ضعیف احادیث میں دعائیہ الفاظ آئے ہیں انہیں بھی اپنی دعا میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ان میں جامع الفاظ پر مشتمل دعا ہو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں حمد و ثنا ہو، یا مسلمان کے دل کو موہ لینے والے الفاظ اس میں شامل ہوں۔ تاہم اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دعائیہ الفاظ میں کوئی خرابی نہ ہو، نہ ہی ان الفاظ کے لیے کوئی فضیلت ذہن میں رکھی جائے اور نہ ہی ان الفاظ کو اپنی دعا کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ان الفاظ کو پابندی سے اپنی دعا کا حصہ بناتا ہے تو یہ انہیں سنت کا مقام دینے کے مترادف ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 131985 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.